اچھا، دوسری بات ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس، برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں گے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے، گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو، کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بد دعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ گلا کاٹو اس گائے کا، ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ تبھی بنی اسرائیل نے حیل و حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے، دمبا کاٹ لیں گے، یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے، بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی؟ گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی۔ اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے گائے کاٹو، تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا، ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے، تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ گائے کاٹنی پڑے گی، بکری نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں، گائے کاٹو۔ تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے، تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے کٹوائی۔ تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا، جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا۔ تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا۔ باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو میں بار بار بتاتا ہوں یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش، کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے پھر آدمی۔ کسی کو ذرا سا آپ نے اگر یوں کر کے ابھی چھیڑ کے دیکھیں کسی نمازی کو باہر، ذرا سا چھیڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پائی، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا آدمی۔ پھر تھوڑا بھی نہ چھیڑے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے، جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے میں نے آپ کو خود سے چھیڑا ہو،
کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر رکھی, اتنی ربیع الاول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے؟ جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے تو پھر ربیع الاول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آیا کسی کو؟ بھائی پھر جو آپ ربیع الاول میں کریں, آپ کریں ہی نہیں سرے سے شادی, ساری زندگی کمارے رہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ تو چھیڑ چھاڑ کا زمانہ نہیں ہے. البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں, اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے, یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی, محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے, تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے, کیسے, یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو. طیبات, دیکھیں طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب, پاکیزہ. تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے, وہ چیز جو نفیس ہو, جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو, اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو, اس کو طیب کہا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے, آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض لوگ کیا کرتے تھے, جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی تو بعض لوگ کیا کرتے تھے, زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا, یہ ویسی بیکار ہے, کسی کے کام کی نہیں ہے, تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو, جو کچھ تم کماتے ہو نا, کاروبار کرتے ہو, اس میں سے پاکیزہ چیز, یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے, اور جو آپ کماتے ہیں, ارننگ ہے تجارت کے ذریعے, اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ کے احکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں, میرے اس میں کلپ ہیں, علماء بھی بتاتے رہتے ہیں, وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے. یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو, جو کچھ بھی کماتے ہو نا, چاہے تمہاری جاب ہو, تمہاری سیلری ہو, تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے, اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے, جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے, اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں, کہیں سے ہدیہ آ گیا, ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی, تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. وہ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, اس میں سے تو کرنا ہے جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا, جو محنت سے کمایا ہے, چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے, وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات ہی کرنا کیا ہے, پاکیزہ مال, وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں, یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی, تو اب جو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی. اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو. تنفقون, یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے, الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے.
یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے. ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے. خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اچھا اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے. اس میں دو حالتیں مستثنا ہیں. دو صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے. ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو. اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں. لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے. مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں. آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ اب دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے. تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں. یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے. تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا. اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں. یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا. تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے. یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو. یہ اس آیت میں داخل نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے. اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے. یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے. بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے. ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو. تو درمیانے درجے کی. تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہاء نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو. تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے. ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے. تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے منع کر دیا فقہاء نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے. تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہاء بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی. ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی،
اونٹ کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسے ہی ہے. اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے. کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اسے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی. یعنی اگر 10 روپے تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے. گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی. تو جو کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی. اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے. اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے. یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے. اللہ مستغنی ہے. جو مالدار یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا. تو اللہ بھی غنی ہے. جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں. تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو. حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں. اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا. اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو. تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے. یعنی امیدیں دلائے گا. امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا. اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا، یہ ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا. گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا. تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں ہر صدقے میں دینا شروع کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. فحشا اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بےہودہ کام. لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا. تو یہاں فحشا کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی. تو کنجوسی کو اللہ تعالی نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے. کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا. تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے. یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے. تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا. واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے. وہ فضل، اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے. فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے. کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا. یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں. ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے. کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو، بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ اختیار کرو. درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے. اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے. تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو، بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے. خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے بھائی یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، کل روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر. تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ. واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو. اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر. لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے. یعنی دین کی سمجھ بوجھ، صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، فقیر بن جاؤں گا. اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا، وہ اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں، تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور یاد رکھو ومن یؤت الحکمت، جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی ہے. تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم نعمت کے باغات ہیں، عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. جب اسے پتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے، انگریزوں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، لبرلز میں بھی ملیں گے، مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام
کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. پڑھتے ہیں, کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں, لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے, اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا, پھر ہر آدمی صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں, بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے, غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے, بہت ضروری ہے, کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو, وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا, وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے, بالکل صحیح کیا. لنچ کرنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام, مزیدار بھی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے. ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ, بھئی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو, ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ, تو کھاؤ آپ, لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے, روکنے کے لیے ضرورت ہوتی. بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا, بس کر یار, مر جائے گا ہے بھائی, موٹا ہو جائے گا, بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی. تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال, یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں, مر جائے گا 2-4 دنوں میں. وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مزہ آ, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت.
ऐश के बागात, मजे की जिंदगी होगी, समझ रहे हो? ऐसी जिंदगी मिलेगी माला आइनुर रात, जो ना किसी आंख ने देखी, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने उस लज्जत को कभी नहीं सुना, वला खतरा अला कल्बी बशर, किसी इंसान के तसव्वुरात वहां तक नहीं पहुंचे। आप अगर बैठ के सोचना शुरू कर दो ना कि जन्नत, देखो दुनिया में जब भी कोई चीज समझनी हो दुनिया में मिसाल कायम किया करो। अभी कोई फरिश्ता आपके पास आ जाए, बोले यार तू कैसी अय्याशी वाली जिंदगी चाहता है बता, तो आप सोचना शुरू करो, यार मेरा डिफेंस में बंगला हो। फरिश्ता कह रहा हो गया, आगे बोल। फर्ज करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगा, सोच लो ना, जन्नत को समझने के लिए सोच लो कि यार तू क्या चाहता है, डिफेंस में बंगला हो गया, और बस इतनी औकात है तेरी, बस भाई बोल यार, जो बोलेगा मिलेगा तुझे। बाज दफा ऐसा होता है ना कि फरिश्ते ने आया, वो जिन्नी आ गया तो क्या हुक्म है मेरे आका, वो आका ही नीच घटिया सोच के थे, उन्होंने कहा जरा बर्तन धो दे। बचपन में एक ड्रामा आता था, ड्रामे देखना जायज नहीं, बचपन में छोटे मोटे हम कभी कभार देख लिया करते थे, अल्लाह माफ फरमाए, और वो ड्रामे ऐसे होते भी नहीं थे जैसे आज आ रहे हैं। लोग फिर इस पे कहेंगे ड्रामे को, भाई ड्रामा देखना गलत है, हमने तौबा कर ली थी, उसके बाद पक्की तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं देखते बिल्कुल भी, वो और कई सालों से नहीं देखे। 17 साल पता नहीं 15 साल का होऊंगा जब मैंने तौबा कर ली थी, तो उससे पहले जो ड्रामे थे उनमें कुछ चीजें याद रह गई, 50-50 देखते थे, सही है ना। पानी खत्म हो गया, महल्ले वालों ने बुलाया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, आग लग गई है। वो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे, महल्ले वाले धोती बनियान में बाल्टियां रखी, भाई पानी डाल यार इसमें, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, और कोई तरीका नहीं था पानी मंगवाने का ठीक है ना, और कोई तरीका पानी मंगवाने का था नहीं। उन्होंने कहा भाई आग किधर लगी, आग नहीं लगी हुई, पानी नहीं आ रहा 1 महीने से यार, बाल्टियां भरो, तो बेहतरीन तरीका है पानी मंगवाने का। तो खैर डिफेंस के एरिया में गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, टैक्सी के ऊपर तोप रखी हुई है, पूरा चेक किया, भाई कोई असलहा नहीं है, जा सकते। तोप को भी चेक कर रहे होंगे मेरा ख्याल, इसके अंदर कोई असलहा तो नहीं है। तो नादरा में एक खातून आई कि मेरे मियाँ को आपने मुझे बेवा लिखवा दिया। मैं तो अपने मियाँ को लेकर आई कि आपने क्या लिखवा दिया, बेवा। मैं तो ये मेरे मियाँ जिंदा है। उसने कहा ठा गोली मारी, बोला हो गई ना बेवा, डॉक्यूमेंट सही हो गए, खत्म। आसान तरीका, भाई डॉक्यूमेंट सही करने थे ना, तो उसमें टाइम लगता। ये आते थे पहले, ऐसी सादा सादा मजाक होते थे। तो खैर क्या बात कर रहा था मैं, हाँ वो उसमें आता था कोई बोतल का जिन, पता नहीं आलादीन का चिराग नाम था या क्या था। तो जिन आया, उसने चिराग, किसी नीच आदमी के हाथ में वो बोतल लग गई, अंडे वाला बर्गर। अच्छा ये एक बात जहन में रखें, एक साहब का फोन आया, कहने लगे मुफ्ती साहब आपने ये मिसाल दी है कि जो गरीब सोच के लोग होते हैं अंडे वाला बर्गर खाते हैं, तो हम तो अंडे वाला खाते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आपने हमारा मजाक उड़ाया है। उस बयान में मैंने ये वजाहत की है कि गुर्बत ऐब नहीं है, मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं कि करोड़ों के मालिक हैं मगर अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और उसमें मैंने वजाहत की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। तो गरीब होना ऐब नहीं है, ना मैं गरीबों के मजाक उड़ाने का सोच सकता हूं। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि अल्लाह के अजाब को दावत दूं मैं। तो बात को समझा करो, बंदा क्या कह रहा है। गुर्बत उस वक्त ऐब है कि जब आप अपनी हमाकतों से गरीब बने हो। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है और एक अपनी हम करता ही कुछ नहीं है, पड़ा रहता है पोस्तियों की तरह, कोई काम ही नहीं करता, फिर हर जगह से जूते पड़ेंगे। तो वो गुर्बत एक होती है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपने पूरी मेहनत कर ली, अल्लाह रिस्क के दरवाजे नहीं खोल रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से, ये तो ज्यादा अच्छी है, ये तो इसमें तो आप जल्दी जन्नत में चले जाओगे, समझते हो। तो अंडे वाले बर्गर का उनका मजाक उड़ा रहा हूं जिनके पास जिंगर बर्गर खाने के पैसे हैं मगर पैसा बचाने के लिए क्या खाते हैं, अंडे वाला बर्गर। और उसमें भी शर्त ये कि बशर्ते कि उनको अंडे वाला जिंगर पसंद ही ना हो, फिर अंडे वाला खा रहे हैं। क्योंकि हम भी कभी कभार अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि पैसे बचाने के लिए, शौक है। और अगर पैसे बचाने के लिए भी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है ठीक है, उसूल देखना चाहिए ना, कि उसूल सही होना चाहिए। खैर, तो बात ये चल रही थी कि नीच सोच का था। वो जिन आया, उसमें ये दिखाया कि क्या हुक्म है मेरे आका। अब आका की जो थिंकिंग थी वो क्या थी, अंडे वाले बर्गर की। आका ने फरमाया यार ये बर्तन धो दे। वो जिन हैरान, यार मैं तो कोई बंदा मरवाना हो, कोई इमारत दाएं से बाएं करनी हो, कोई बैंक में डकैती डलवानी हो, कोई मुझसे बड़े बड़े काम करवाओ, उसके जहन में ये चीजें आई नहीं थी। उसका सबसे बड़ा काम ही ये था कि बर्तन धुल जाएं घर के। उसने बोला भाई जिन बर्तन धो रहा है बैठ कर हाँ 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 क्या हुक्म है मेरे आका। फिर वो रगड़ा। आका खुश इस पर हो रहे हैं कि मेरे घर के बर्तन धुल गए। सोच
انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا؟ کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچھے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئی؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا؟ 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا. ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یوں سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو. جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل وہی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش. دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کرتے دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو آپ لوگ. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت. ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے. جس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے. آپ نے پیسہ مانگا, کل فالج ہو گیا. تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟
اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس, یہ انڈے والے برگر کی نشان. بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار, کہ جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان, یار مزہ نہیں آیا. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی, ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے, پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں. کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. ہاں فوراً بول کے فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی, بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں, اتنی پاور. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ, وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون, کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے.
تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند صرف زندگی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے، کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے، صحت والی زندگی تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو، دائمی تو ہو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے، اور دال چاول کھایا کرو شوق سے، دال چاول جو ہے نا، ابلے ہوئے چاول، مسور کی دال، ہٹو بچوں نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں۔ پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہے شوق سے، بڑی مزے کی ہوتی ہے، اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکاتی ہے یا نہیں، تیرتا واؤ چاول اس میں، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے واؤ۔ تو خیر، تو اللہ تعالی، ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا، تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو۔ پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے، ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے، مٹی کے گھروندے ہوتے، جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے، اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے، پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی، کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے، اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے۔ ایک مثال دی تھی نا میں نے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں۔ میں بتا رہا تھا نا بھائی میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے، ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا، تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ، تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں ہیں، دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں، بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ، ان میں جان نہیں ہے، ان میں وہ سریا نہیں ڈالا، تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا، وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ۔ تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ، ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے، تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف، ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں، سوچ کو اوپر، میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی۔ تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی، ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ، یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ختم، کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی، تو لوگ عمران خان کو مل جائے، وزیر اعظم کو، اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو، وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی، مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی ویکسین خریدے گا، بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے۔ ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے، آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی، اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو۔ فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے، اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی، ہمیشہ نہیں، پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے یار، جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے۔ تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے، اسے گلنے نہ دیا جائے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو، تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں، غریب اچھا ہے آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے، تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے، ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں، آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے، یہ فالٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی
تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا، پھر کہتے چل واپس، اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے، واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا، ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے، اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے، اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا، ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں، کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو، میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یہ ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا، سمجھانا ہے. تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ؟ جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم بخت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا. ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں، خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا، پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا، اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے فرشتوں میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے، تو وہ کہہ رہا ایسا بن گیا نا، اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تو اس سے بڑی کوئی دیکھیں، یہ تو دنیاوی، یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں، دنیا کی عیاشی، جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو، اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے، چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ، نہ ختم ہونے والا پیسہ، چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا، متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے، ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے، نہ نہ نہ. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی، کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو ہمیشہ بھی زندہ رہو گے، لیکن آپ ہوگے الون، ٹھیک ہے، اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ ہول سیل کے حساب سے چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو، 70,000 کر لو، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے، اس میں اتنی سستی کر رہے ہو، تو آگے جب محنت سے جنت کمانے، فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہا ہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی، تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے، تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں، تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو، تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں؟ ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا؟ کیا کوئی جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو، ڈیفینس میں، ملیر کینٹ میں، یا اور کوئی DHA بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے، یا اور کوئی سوچنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے، وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو، جس میں باغ ہو، صحیح ہے نا، جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان. اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں.
خدمت گزار، یہ ساری، کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں، ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے، تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، پھر پیسہ بھی چاہیے، تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو، وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو، تھینک یو کیا کرو، اچھے، یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز، تمیز سے بات کیا کرو، تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بعد، اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو، یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ویژن بنایا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ، کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں، ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے، اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا، جس نے پیدا کیا، خدا کو، گاڈ کو جس نے پیدا کیا، جو کریٹر ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے۔ انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے، کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیے پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے، تو چوریاں، پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو، بھائی آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی؟ نکل گئی، کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، تو مذہب بتاتا ہے نا۔ مذہب کو جب انہوں نے سائیڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں؟